لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے 247 تک تلاوت کلام پاک، ان آیات کا شان نزول اور ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اگر تم پر جہاد کرنے کا حکم دیا جائے گا تو عجب نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے قول سے پھر جاؤ۔ تو آگے سے ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے، ہمیں بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے اور ہمیں گھر سے خارج کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم ہوا، جہاد کرنے کا، تو سوائے چند لوگوں کے وہ سب اپنے قول سے پھر گئے۔ تو اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ظالموں کو خوب جانتا ہے، خوب واقف ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں سے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے، بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو آگے سے وہ بولنے لگے کہ وہ کیسے ہم پر بادشاہی کر سکتے ہیں، ان کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، وہ تو اور نہ اتنی طاقت ہے، ہم لوگ تو بہت امیر ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے بادشاہی کرنے کا۔ لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں خوب جسہ دیا، یعنی خوب طاقت دی ہے اور بہت علم بخشا ہے ان کو، اور اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے حاکم یا بادشاہ مقرر کرے۔ تو وہی اختیار کرنے والا جو اللہ تعالیٰ اختیار کرے گا، چاہے وہ کسی کو بادشاہ بنا دے، وہ بڑا دانا ہے۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لا نقاتل فی سبیل اللہ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو طے کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہی ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 اور 247 کا اردو ترجمہ اور ان آیات کی شان نزول اور تلاوت بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔